پیش کرتا ہوں. ہاں اہل بیت کی الفت میں جب مچلتے ہیں، ہاں اہل بیت کی الفت میں جب مچلتے ہیں، منافقین جہنم سے پہلے جلتے ہیں، منافقین جہنم سے پہلے جلتے ہیں. تو اجالے آئے میرے گھر کی روشنی دیکھیں، غریب خانے میں 14 چراغ جلتے ہیں، غریب خانے میں 14 چراغ جلتے ہیں. حضرات، سلام کے چند اشعار میں آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں بطور خاص سماعت کے. سمجھنا ہو اگر جنت بنانا کس کو کہتے ہیں، بطور خاص. سمجھنا ہو اگر جنت بنانا کس کو آتا ہے، سمجھنا ہو اگر جنت بنانا کس کو آتا ہے، تو پھر دیکھو عزا خانہ سجانا کس کو آتا ہے، تو پھر دیکھو عزا خانہ سجانا کس کو آتا ہے. حسن کی صلح دنیا کے جیالوں سے سوالی ہے، حسن کی صلح دنیا کے جیالوں سے سوالی ہے. قلم کی نوک کو خنجر بنانا کس کو آتا ہے، قلم کی نوک کو خنجر بنانا کس کو آتا ہے. خدا کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے خدا جانے، خدا کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے خدا جانے. شب عاشور یوں شمع بجھانا کس کو آتا ہے، شب عاشور یوں شمع بجھانا کس کو آتا ہے. سرے میدان ابو طالب کے بچے یہ بتائیں گے، سرے میدان ابو طالب کے بچے یہ بتائیں گے، غموں کی بھیڑ میں بھی مسکرانا کس کو آتا ہے، غموں کی بھیڑ میں بھی مسکرانا کس کو آتا ہے. پڑھو تاریخ فطرس راہب و حر دلاور کی، پڑھو تاریخ فطرس راہب و
حر دلاور کی مقدر ما سوا ہے، ما سوا سرور بنانا کس کو آتا ہے، مقدر ما سوا سرور بنانا کس کو آتا ہے، وفا و جا نثاری صبر کا کس کس میں جذبہ ہے، وفا و جا نثاری صبر کا کس کس میں جذبہ ہے، علم عباس کا دیکھو اٹھانا کس کو آتا ہے، علم عباس کا دیکھو اٹھانا کس کو آتا ہے جتنے حافظ قرآن کیا اتنا بتائیں گے، بطور خاص پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے گا، ہے جتنے حافظ قرآن کیا اتنا بتائیں گے، سنا کی نوک پر قرآن سنانا کس کو آتا ہے، سنا کی نوک پر قرآن سنانا کس کو آتا ہے، نہ ہو سچی محبت جب تلک آل محمد سے، نہ ہو سچی محبت جب تلک آل محمد سے، غم شبیر میں آنسو بہانا کس کو آتا ہے، غم شبیر میں آنسو بہانا کس کو آتا ہے، خلیل کبریا مقتل سے یہ آواز دیتے ہیں، خلیل کبریا مقتل سے یہ آواز دیتے ہیں، تمہاری طرح وعدہ نبھانا کس کو آتا ہے، تمہاری طرح وعدہ نبھانا کس کو آتا ہے، سمجھنا ہو اگر جنت بنانا کس کو آتا ہے، تو پھر دیکھو عزا خانہ سجانا، درود پڑھیے بر محمد والے۔ آگے رکھ دیجیے، آگے رکھ لیجیے، یہاں اب رکھ دیجیے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات پڑھیے. آپ حضرات سے پہلی گزارش تو یہی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم شاہد حسین صاحب ابن امیر حسن صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں. صلوات پڑھیں بابا جی پڑھیں. برحال 2 بزرگ عیدوں کے درمیان یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، عید غدیر اور عید مباہلہ. برحال جس کا تقاضا یہ ہے کہ گفتگو انہی 2 کے متعلق ہو تو زیادہ مناسب رہے گا. اور بہرحال ایک بندہ مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے تو ایک بندہ مومن کی بہرحال ان کی روح کی خوشنودی کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ذکر مباہلے سے متعلق اگر ہو جائے تو اس میں مرحوم کے لیے بھی جو ہے وہ باعث اجر و ثواب تو ہے یہ، بلکہ ان کی روح کی خوشنودی بھی اسی کے اندر شامل ہے. صلوات پڑھیے آپ حضرات. ارشاد رب العزت ہو رہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. رسول یعنی خطاب رسول سے ہے، اس لیے اے رسول میں عرض کر رہا ہوں باوجود اس کے کہ علم آ چکا ہے اور یہ لوگ کٹ حجتی پہ اترے ہوئے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجیے ندعو ابنانا و ابناکم، بلا لیتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو اور یہ لوگ اپنے بیٹوں کو، اور نساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو بلا لو.
ہم اپنے نفوس کو، تم اپنے نفوس کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مباہلہ کر لیں، یعنی جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت قرار دے دیں۔ یہ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا۔ دیکھیں واقعہ بہرحال مفصل ہے، اور بہرحال میں اپنے ایک بڑے آپریشن کے بعد جو ہے وہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ خطاب کر رہا ہوں۔ بہرحال اس سلسلے میں میں آپ کی مدد چاہوں گا کہ صلوات کے ذریعے سے بہرحال مجھے سہارا دیتے رہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو پیغمبر اسلام جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، واقعہ جو ہے وہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ کے اندر محفوظ ہے۔ پیغمبر اسلام نصارہ نجران سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور نصارہ نجران پیغمبر اسلام کی دلیلوں پہ دلیلیں دیے جانے کے باوجود اپنی بات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، نہیں ماننے کے لیے تیار۔ گفتگو کیا ہے میں اسے عرض کروں۔ گفتگو جو ہے وہ دیکھیے، عیسائیت اس وقت خلاصہ ہو چکی تھی صرف اس عقیدے کے اندر کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اگر آپ ایسا مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مان رہے ہیں تو پھر عیسائیت میں ایسے انسان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ان کا پورا اصول دین اور فروع دین جو ہے وہ خلاصہ ہو کے عیسائیت جو ہے وہ اسی کے اندر سمٹ کے رہ گئی تھی۔ دیکھیے پیغمبر اسلام نے اس نصارہ نجران کو دعوت دی تھی کہ ایک خدا کی پرستش، تو توحید کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے تھی۔ پیغمبر اسلام نے دعوی نبوت پیش کیا تھا، نبوت کے سلسلے میں گفتگو ہونی چاہیے تھی۔ پیغمبر اسلام جن تفصیلات کو، جن تعلیمات کو لے کے آئے تھے، ان تعلیمات کے متعلق گفتگو ہونی چاہیے تھی۔ لیکن آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ پوری اس بحث کے دوران ساری گفتگو تقریباً جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے متعلق ہوئی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پیغمبر اسلام دلیلوں پر دلیلیں دے رہے تھے اور یہ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ جہاں اور بہت سی دلیلیں قرآن مجید نے دی ہیں اور پیغمبر کی زبانی جو ہے وہ کہی گئی ہیں، وہ ایک دلیل، سب سے بڑی دلیل یہی تھی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو کیوں ایسا کیوں؟ کہا کہ صاحب عیسیٰ اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ ان کا باپ ہو، تو آپ بتائیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا باپ نہ ہو تو وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اگر دلیل یہی ہے تو پھر حضرت آدم کی تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو جناب آدم جو ہے وہ بدرجہ اولیٰ اللہ کے بیٹے ہوئے۔ لیکن دیکھیے جب آدمی، حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی یہ طے کر لیتا ہے کہ وہ نہیں مانے گا تو پھر اس سے کوئی نہیں منوا سکتا۔ آدمی اگر یہ طے کر لے کہ نہیں ماننا، ایک زمانے میں مناظرے ہوا کرتے تھے ہندوستان میں، تو ایک پنڈت جی نے اعلان کر دیا کہ آپ کے جو مناظرہ ہوگا وہ میں جیتوں گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیسے جیتیں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ سامنے والا کتنی دلیلیں دے میں کوئی مانوں گا ہی نہیں، اور جب میں نہیں مانوں گا تو پھر ظاہر ہے کہ میں جیت ہی جاؤں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی طے کر لیتا ہے کہ اسے نہیں ماننا تو پھر اسے کوئی نہیں منوا سکتا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ضد، ہٹ دھرمی، کٹ حجتی، اس کا علاج جو ہے وہ حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ ان کے پاس بھی اس کا علاج نہیں تھا۔ دیکھیے یہ ایک لا علاج بیماری ہے۔ دیکھیے ہمارے کہتے ہیں مرغے کی ایک ٹانگ، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ آدمی اڑ جائے، اور جب آدمی اس پہ ضد پہ قائم ہو جائے تو آپ اسے لاکھ مرغے لا کے دکھا دیجئے،
وہ اپنی بات کہتا رہے گا، نہیں مرغے کی ایک ہی ٹانگ ہوتی ہے. یعنی آدمی جو ہے وہ جھلا جاتا ہے. تو ایک ایسی لا علاج بیماری جس میں نصارہ نجران مبتلا ہیں، اور پیغمبر اسلام جو ہے وہ دلیلوں پر دلیلیں دے رہے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں مان رہے. لا علاج بیماری. عزیزان گرامی، کٹ حجتی اور یہ ضد لا علاج بیماری ہے. میں کہتا ہوں کہ عظمت قرآن کو سمجھیے کہ قرآن مجید نے اس لا علاج بیماری کا بھی علاج کیا ہے. اس لا علاج بیماری کا بھی علاج کیا آیہ تطہیر کے ذریعے سے. اور جب یہ سمجھ میں آ جائے، قرآن کی عظمت سمجھ میں آ جائے کہ قرآن ایک لا علاج بیماری کا بھی علاج کر رہا ہے، تو پھر ان کی عظمت بھی سمجھ لیجئے کہ جن کے ذریعے سے قرآن نے علاج کیا ہے، جن کے ذریعے سے جو ہے وہ علاج ہوا. تو بہرحال باعث یہ تھی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ اپنی ضد پر قائم تھے. ان حالات کے اندر آیہ مباہلہ اتری، اور آیہ مباہلہ نے جو ہے بالکل صورتحال بدل دی. صورتحال کیسے بدلی؟ دیکھیے میدان جنگ، میں نے عرض کیا تھا کہ کٹ حجتی ایک ایسی بیماری ہے کہ آدمی جھلا اٹھتا، اور لڑائی جھگڑا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. آپ دلیلیں دیتے رہیے اور وہ نہ مانے تو جھنجھلاہٹ تو بہرحال انسان کو ہو ہی جاتی ہے. تو اب اس صورتحال میں پہلا راستہ تو پیغمبر اسلام کے سامنے یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں. اور دیکھیے جہاں تک جنگ کا تعلق ہے تو ان کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ تعداد جو علماء نے بیان کی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ کی روایت جو ہے وہ 40 اور کم سے کم جو ہے وہ 12-13 یا 8 برحال یہ کم سے کم روایت. تو جنگ تو بہت آسان ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ 9 ہجری کی ہے. 9 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ بدر ہو چکی ہے، احد ہو چکی، خندق و خیبر بھی ہو چکی، بڑے بڑے معرکے جتنے بھی ہیں وہ پیغمبر اسلام سر کر چکے ہیں. تو اب ان 40 آدمیوں سے لڑ لینا کوئی اسلام مسلمانوں کے لیے کوئی بہت بڑی چیز تو نہیں تھا. لیکن عزیزان گرامی دیکھیں، لیکن لڑ تو لیں مسلمان اور جیت بھی جائیں گے. اور دوسری چیز جیت اس لیے بھی جائیں گے کہ یہ جو بیچارے لوگ آئے ہیں، یہ جو بحث کر رہے ہیں، تو ان میں زیادہ تر تو وہ افراد ہیں کہ جو مذہبی شخصیتیں ہیں، عیسائی مذہب کی مذہبی شخصیتیں ہونے کا مطلب دیکھیے اس وقت تک عیسائیت میں روحانیت تھی، یعنی شادی بیاہ نہ کرنے والے. اور مذہبی شخصیتوں کا مطلب یہ ہے کہ جنگلوں اور بیابانوں میں رہنے والے، پہاڑوں کے اوپر زندگی بسر کرنے والے، چرچ کے گوشوں کے اندر جو ہے وہ زندگی گزارنے والے، ایسے افراد جنہوں نے زندگی میں کبھی تلوار ہی نہ اٹھائی ہو. اب ایسے لوگوں سے لڑ لینا کون سی بڑی بات تھی. لیکن عزیزان گرامی مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اگر اس صورتحال میں جنگ ہو جائے تو پھر مورخ کو یہ لکھنے کا پورا حق ہوگا کہ جب پیغمبر اسلام سے نصارہ نجران کی باتوں کے جواب نہیں بن پڑا تو پیغمبر اسلام نے طاقت کے بلبوتے پہ نصارہ نجران کو کچل دیا. اور عزیزان گرامی دیکھیے اس بات کو کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن کم سے کم عیسائی دنیا تو مانی لے گی. عیسائیوں کے ساتھ جو ہے وہ کفار یہ بھی مان لیں گے، مسلمانوں کے درمیان منافقین یہ بھی مان لیں گے. تو مسلمانوں کے علاوہ
اور جن کے دلوں کے اندر تھوڑا بہت شرک پایا جاتا ہو وہ بھی مان لیں، جو شک میں مبتلا ہوتے رہتے ہوں وہ بھی مان لیں۔ تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ اگر پیغمبر اسلام جنگ کر دیں تو جنگ آسان تو ہے، لیکن جنگ مسئلے کا حل نہیں۔ تو عزیزان گرامی پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیے اس کے علاوہ جو ایک راستہ ہے وہ خود قرآن مجید نے بھی نشاندہی کی ہے اور ہمارے ہاں رائج بھی ہے۔ ہم سے کوئی آدمی جو ہے وہ بحث کرنے لگتا ہے اور نہیں مانتا تو زیادہ سے زیادہ ہم یہی کہہ دیتے ہیں بھیا ٹھیک ہے تم اپنی جگہ کے اوپر صحیح، ہم اپنی جگہ کے اوپر، تم اپنا راستہ دیکھو ہم اپنا راستہ، ٹھیک ہے، نہیں مان رہے نہ مانو۔ عزیزان گرامی دیکھیے یہ قرآن مجید نے بھی کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ تو یہ راستہ ہے اور واقعاً قرآن مجید کا بتایا ہوا راستہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال سامنے آ جائے کہ جہاں تکرار ہو، جہاں بحث ہو رہی ہو، تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ یہی کیا جائے۔ لیکن عزیزان گرامی یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، مسئلہ پھر وہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پیغمبر اسلام کہہ تو دیں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ، لیکن نصارہ نجران یہاں سے باہر نکلتے ہی اپنی فتح کا اعلان کر دیں۔ پر پیغمبر اسلام ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے، اور جب نہیں دے سکے تو یہ کہہ کے جو ہے وہ چھوڑ دیا کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ، ہم کیا اس میں۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ نہ تو جنگ ہو سکتی ہے، نہ لکم دینکم ولی دین کہہ کے جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو صورتحال سنگین ہے۔ اچھا میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھوں اور دیکھیے اس سوال کے اوپر جو ہے وہ آپ غور فرمائیے گا۔ سوال یہ ہے کہ دیکھیے نصارے یہ آئے موبائلہ نازل ہوئی ہے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ ہم اپنے نفوس کو لے کے آئیں اور مباہلہ کر لیں اور جھوٹوں پہ لعنت قرار دے دیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر مباہلہ ہو گیا ہوتا اور ادھر سے عذاب نہ آتا تو بتائیے کیا ہوتا؟ یعنی مباہلہ ہو گیا ہوتا اور ادھر سے کوئی عذاب نہ آتا تو کیا ہوتا؟ لیکن بہت سنگین سوال ہے، آسان نہیں ہے۔ دیکھیے مباہلہ ہو گیا ہوتا اگر اس سے ادھر سے کوئی عذاب نہ آتا تو نصارہ نجران کا تو کچھ نہیں بگڑتا۔ وہ تو کہہ دیتے کہ ہم نے کب کہا تھا کہ مباہلہ کیجئے، مباہلے کی دعوت آپ نے دی تھی، آپ نے ہم سے کہا مباہلہ کیجئے، ہم نے مباہلہ کر لیا، ہمارا کچھ بگڑا نہیں، لہذا ہم اپنی جگہ کے اوپر صحیح۔ اور عزیزان گرامی اسی چیز کو جو ہے وہ اپنی کامیابی بنا لیتے۔ اور آج عیسائی مورخین نے اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو اس صورتحال کو اس طرح سے بیان کیا ہوتا کہ مسلمانوں کا جینا دوبر ہو جاتا۔ اور عزیزان گرامی دیکھیے ادھر سے عذاب نہ آئے تو نقصان کس کا ہے؟ پیغمبر اسلام، آبرو پیغمبر خطرے میں ہے، آبرو قرآن خطرے میں ہے۔ بھائی نصارہ نجران تو بڑی آسانی سے جو ہے وہ دامن چھوڑا لیں گے۔ سوال پیغمبر کی شخصیت پہ ہوگا کہ پیغمبر نے مباہلے کے لیے دعوت دی اور پھر مباہلہ ہو گیا اور کچھ نہیں ہوا، کوئی عذاب نہیں آیا۔ تو عزیزان گرامی دیکھیں اب مسئلہ جو ہے واقعاً سنگین ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر ہو تو کیا ہو۔ عزیزان گرامی دیکھیے
واقعاً اس صورتحال کے اندر اگر عذاب کے لیے دعا کی جائے اور عذاب نہ آئے، لعنت کی جائے اور لعنت نہ ہو تو مسئلہ ہے۔ لہذا پیغمبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ پیغمبر اپنے ساتھ ایسی شخصیتوں کو لے کے جائیں جو اگر کسی پہ لعنت بھیج دیں تو بس لعنت ہو جائے۔ یہ تو ہے پیغمبر کی ذمہ داری کہ پیغمبر ایسے افراد کو لے کے جائیں، اور عزیزان گرامی خدا کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے افراد پیغمبر کو فراہم کیے جائیں، اور اگر ایسے افراد فراہم ہی نہ ہو سکے تو پھر ظاہر ہے کہ پیغمبر لے کے کسی جائے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے معرکہ بڑا سنگین ہے۔ یہاں پیغمبر اسلام کن افراد کو لے کے جائیں، ایسے میں اب پھر عرض کروں گا، ایسے افراد کو لے کے جائیں کہ جو کسی پہ لعنت بھیج دے تو لعنت ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ صورتحال جب یہی ہو تو پھر مسلمانوں کو بھی نگاہیں گڑائے رکھنا چاہیے میدان مباہلہ کے اوپر۔ پیغمبر جس کو لے کے آئیں بس سمجھ لیں کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو کسی پہ لعنت بھیج دیتے ہیں تو لعنت ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ تو پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ میدان کی صورتحال بدل دی، نہ میدان جنگ میں بلایا نہ میدان صلح میں بلایا، ان سب سے الگ ہٹ کے میدان مباہلہ میں بلایا۔ اور عزیزان گرامی دیکھیے اب تک میدان جنگ میں اور میدان مباہلہ کے اندر ایک فرق، لیکن میدان مباہلہ میں اور میدان جنگ کے اندر فرق یہ ہے، سب سے بڑا فرق، میدان جنگ میں تلواریں چلتی ہیں، میدان جنگ میں تیر باران ہوتا ہے، میدان جنگ میں نیزے چلتے ہیں۔ یہاں طے ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا، یہاں پہلے سے طے ہے۔ یہاں ہونا کیا ہے؟ یہاں ہونا یہ ہے کہ جھوٹوں پہ لعنت بھیجنی ہے، بس اس سے زیادہ تو نہیں، تلوار تو نہیں چلنی، نیزے نہیں چلنا، تیر باران نہیں ہونا۔ تو عزیزان گرامی میں کہتا ہوں کہ یہاں تو لوگوں کی پیغمبر اسلام سے فرمائشیں ہونی چاہیے کہ حضور ہمیں بھی لے چلیے، لیکن آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، ہر موقع پہ پیغمبر کے سے خواہش کرنے والے افراد کہ حضور ہمیں بھی لے چلیے، ہمیں بھی لے چلیے، مباہلے میں کوئی نہیں کہہ رہا، جبکہ نہ یہاں تلوار چلنی ہے، نہ یہاں نیزے چلنے ہیں، نہ یہاں جان ہتھیلی کے اوپر رکھ کے لے جانی ہے، یہاں صرف جو ہے جھوٹوں پہ لعنت بھیجنی ہے۔ یہاں عزیزان گرامی کیوں نہیں پیغمبر سے کہہ رہے؟ دیکھیے پیغمبر سے اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہر ایک کو اپنا ماضی بھی یاد ہے اور اپنا حال سے بھی واقف ہے، کہ جھوٹوں پہ لعنت تو وہ بھیج سکتا ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ ہی نہ بولا ہو۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ تو بہرحال یہ ایک فرق ہے میدان جنگ میں اور میدان مباہلہ۔ اور ایک چیز، ایک فرق اور بھی ہے، دیکھیں اسلامی دور کی جنگیں میں آپ دیکھیں گے کہ ہر معرکے کے اندر جو آگے تھا، بدر میں، احد میں اور تمام معرکوں میں، خیبر میں، خندق میں، عزیزان گرامی جو ہر معرکے میں آگے تھا وہ میدان مباہلہ میں سب سے پیچھے تھا۔ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ پیغمبر اسلام کی شان سے جو ہے مباہلے کے اندر پہنچے، وہ آپ کے پیش نظر ہے کہ ایک نواسے کا ہاتھ پکڑے ہوئے اور ایک نواسے کو جو ہے آغوش میں لیے ہوئے، اور ان کے پیچھے جناب معصومہ عالم، اور معصومہ عالم کے پیچھے امیر المومنین۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہر جنگ میں آگے، میدان مباہلہ کے اندر جو ہے وہ پیچھے۔ اور عزیزان گرامی اس شان سے جو ہے افراد مباہلہ کو لے کے پیغمبر اسلام جو ہے وہ گئے۔
ایک ہمارے یہاں ایک اردو کے ایک مصنف ہیں، آپ ان کی کتاب ملاحظہ کر لیجیے گا، سیرت النبی شبلی نوانی صاحب. انہوں نے افراد مباہلہ جو لکھے ہیں اس میں امیر المومنین کا نام نہیں لکھا. یعنی یہ روایت سننے کے بعد بڑی عجیب و غریب لگے گی آپ کو کہ انہوں نے میدان مباہلہ میں جس کو لے کے پیغمبر گئے تھے اس میں حضرت علی کا نام نہیں لکھا. ایک سیرت کی کتاب اور رحمت للعالمین قاضی منصور پوری، انہوں نے بھی یہ روایت لکھی اور لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ لیکن دوسری روایتوں میں امیر المومنین کا نام بھی ہے. شبلی نعمانی نے یہ بھی نہیں لکھا، انہوں نے امیر المومنین کا نام جو ہے وہ بالکل ہی گول کر دیا. کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ اب یہ تو بہرحال آپ سمجھ ہی سکتے ہیں. شاید اس لیے کہ شاید اس سے امیر المومنین کی کچھ توہین واقع ہو جائے، اس لیے جو ہے وہ امیر المومنین کا نام نہیں لکھا. عزیزہ نگرامی، میں کہتا ہوں کہ اگر اس وجہ سے نہیں لکھا کہ اگر نہیں لکھیں گے لکھ دیں گے تو توہین، تو امیر المومنین کی فضیلت ہو جائے گی، نہیں لکھیں گے تو شاید اس سے توہین ہو جائے گی. میں کہتا ہوں کہ نہ لکھنے سے اگر توہین ہو جائے گی تو جن کا نام کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے ان کی فضیلتوں کا کیا ہوگا؟ بھائی علی کا نام تو باقی روایتوں میں ہے، بھائی ایک اکیلی اسی روایت میں تو نہیں ہے کہ جسے آپ نے لکھا ہے، وہ 50 روایتوں میں ہے اور 51ویں روایت میں نہیں ہے. آپ ڈھونڈ کے لائے ہیں 51ویں روایت. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ جس کا نام 50 روایتوں میں نہیں ہے ان کی فضیلتوں کا کیا ہوگا؟ ایک ہمارے برابر والے ملک میں ایک صاحب تھے شاہ بلیغ الدین، اب پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں ہے، بہت پرانی ہو گئی. ان کی ایک کیسٹ سنی تھی ہم نے، اس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ خیبر میں اگر حضرت علی نے مرحب کو اگر پچھاڑ بھی دیا، اگر اسے شکست دے بھی دی، تو اس کے اندر کارنامہ کون سا ہے؟ وہ اس لیے کہ مرحب اس وقت 95 سال کا بوڑھا تھا. تو 95 سال کے بوڑھے کو اگر علی نے شکست دے بھی دی تو اس میں کمالی کیا ہے؟ دیکھیے عزیزان گرامی، دیکھیے انسان کبھی کبھی جو ہے وہ دشمنی میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے اپنا اور پرایا بھی نظر نہیں آتا، خود ہی اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار لیتا. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے حضرت علی نے 95 سال کے بوڑھے کو شکست دے دی، میں کہتا ہوں کہ ان بہادروں کی بہادری کا کیا ہوگا کہ جو 95 سال کے بوڑھے سے بھی نہ لڑ سکے، جو اس سے بھی نہ لڑ سکے، ان کی بہادری کا کیا ہوگا؟ تو بہرحال اب انہوں نے جو ہے وہ امیر المومنین کا نام نہیں لکھا. اور لیکن عزیزان گرامی تمام روایتوں کے اندر ہے، بھائی ایک روایت ایسی تھی تو جسے وہ ڈھونڈ کے جو ہے وہ لایا گیا. تو عزیزان گرامی ایک نواسے کی انگلی پکڑے ہوئے اور ایک نواسے کو اپنی آغوش میں لیا. دیکھیں میں آخری بات، اب اس سے زیادہ جو ہے وہ بہرحال میری صحت کی گنجائش نہیں رکھتی ہے کہ میں اور زیادہ تفصیل مجلس کو دے سکوں. تو آخری بات تھی اس سلسلے میں. دیکھیں پیغمبر اسلام کا میدان مباہلہ میں آنا آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں، ایک نواسے کو آغوش میں اور ایک نواسے کی انگلی پکڑے ہوئے. اور میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ہر گھر کا مسئلہ، اور ایک نفسیاتی اور سائیکولوجیکل مسئلہ.
وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس شان سے پیغمبر اسلام نکلے، اگر اس شان سے گھر کے افراد، کسی کے بھی گھر کے افراد جو ہے وہ شان سے نکلیں، مثلا ایک زن و شوہر ہوں، دو ان کے بچے ہوں اور ایک خسر معظم ہو، تو عزیزان گرامی اس میں جو ہے بچوں کو کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ یعنی ایک میاں بیوی ہے، زن و شوہر ہے، دو بچے ہیں اور ایک خسر معظم ہے، بزرگ، گھر کے بزرگ، تو یہ بچے کس کے ساتھ ہونے چاہیے؟ دیکھیے انصاف کا تقاضا تو یہی ہے، اور ہر گھر کے آداب بہرحال آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی ایسا کوئی دقیق اور پیچیدہ سوال نہیں ہے کہ جسے کوئی حل نہ کر سکے، ہر آدمی اپنی عقل عمومی سے اسے حل کر سکتا ہے۔ بھئی جو بڑا بچہ ہے وہ باپ کے ساتھ، جو چھوٹا بچہ ہے وہ ماں کے ساتھ، اور رہے بزرگ تو ظاہر ہے کہ بزرگ جو ہے وہ اس خدمت سے جو ہے وہ دور رکھے جائیں گے۔ اب میں کہتا ہوں کہ اس واقعے کی جگہ کے اوپر اگر آپ اپنے آپ کو تصور کر لیجئے، آپ کے ساتھ میں دو بچے ہیں، بچے جو ہے وہ خسر معظم کے حوالے کر دیجئے، تو اتنے اعتراضات ہوں گے کہ آپ کو شرم نہیں آتی میرے بوڑھے باپ کے حوالے جو ہے بچوں کو کر دیا۔ لیکن یہاں اس واقعے میں جناب معصومہ عالم کوئی شکایت ہی نہیں کر رہے، پیغمبر اسلام جو ہے وہ ایک بچے کو آغوش میں لیے ہوئے، ایک بچے کی انگلی پکڑے ہوئے، جناب معصومہ عالم کو شکایت کرنی چاہیے تھی، حضرت علی سے کہنا چاہیے تھا کہ ایک بچے کو آپ لیجئے اور ایک بچہ میرے حوالے کیجئے، لیکن جناب معصومہ عالم جو ہے وہ نہیں کر رہے، خود امیر المومنین پیغمبر سے نہیں کہہ رہے۔ بھائی یہ آداب اور بزرگوں کا احترام عزیزان گرامی جس گھر سے جو ہے وہ دنیا کو سکھایا گیا، کیا وہ اس کے اوپر خود عمل نہ کرتے ہوں گے؟ لیکن امیر المومنین بھی پیغمبر سے نہیں کہہ رہے کہ حضور ایک بچے کو مجھے دے دیجئے۔ تو یہ واقعہ حضور ایک عجیب و غریب ہے کہ ایسا کیوں؟ بڑا بچہ باپ کے حوالے ہونا چاہیے تھا اور چھوٹا بچہ جو ہے وہ ماں کے حوالے ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں صورتحال جو ہے بالکل بدلی ہوئی ہے۔ یہاں چھوٹا بچے کی جو ہے وہ بڑے بچے کی جو ہے وہ انگلی پکڑے ہوئے ہیں پیغمبر، اور بڑے بچے کو چھوٹے بچے کو جو ہے آغوش میں لیے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی دیکھیے بہت بڑا مسئلے کو پیغمبر نے حل کیا ہے۔ دیکھیے اگر بچے جو ہے ماں باپ کے حوالے کر دیے جائیں تو بعد میں آنے والی نسلیں کہہ سکتی ہیں کہ بچے تھے ماں باپ کے طفیل میں آ گئے تھے۔ اور پیغمبر اسلام بچوں کو طفیلی بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے، مباہلے کے رکن بن کے جو ہے وہ امام حسن اور امام حسین جو ہے میدان مباہلہ میں ہے۔ عزیزان گرامی بہت بڑی فتح، بہت بڑی کامیابی اسلام کو جو ہے مباہلے کے ذریعے سے میسر ہوئی ہے۔ اتنی بڑی کامیابی اگر عیسائیوں کو مل گئی ہوتی تو آج مسلمانوں کا جینا دوبر ہو چکا ہوتا۔ لیکن مسلمان بھی عجیب ہے، واقعاً یہ تاریخ آتی ہے اور اس کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی۔ ایک دن ہے جو گزر جاتا ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آج مباہلے کا دن روز ہے۔ آج کے روز اسلام کو اتنی بڑی کامیابی میسر ہوئی تھی، لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی دیکھیے اس کے اندر بھی ایک مصلحت ہے، اور مصلحت یہ ہے کہ دیکھیے مباہلے میں اگر صرف اسلام کو کامیابی ملی ہوتی تو
تو شاید مسلمان جشن منا رہا ہوتا، لیکن کامیابی اسلام کو ملی لیکن اہل بیت کے ذریعے سے ملی۔ اہل بیت کی کامیابی مسلمان کو گوارا نہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہی ہے تو پھر اسلام کی ایسی کوئی کامیابی بتا دے کہ جو اہل بیت کے بغیر حاصل ہو گئی۔ صلوات پڑھیں۔ بہرحال بہت بڑی کامیابی اسلام کو مباہلے کے ذریعے سے میسر ہوئی، بلکہ اسلام کی تو ہر کامیابی کو عزیزان گرامی ملاحظہ کیجیے تو ہر کامیابی میں آپ کو اہل بیت کا کردار جو ہے وہ نمایاں نظر آئے گا۔ جب جب اسلام کو ضرورت پیش آئی ہے، یہ خانوادہ اہل بیت ہی ہے کہ جو کام آیا ہے۔ لیکن جس طرح سے یہ خانوادہ کربلا میں کام آیا، عزیزان گرامی ایسا جو ہے وہ کبھی نہیں۔ مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ یہ خانوادہ ہمیشہ اجڑتا رہا، لیکن جیسا کربلا میں اجڑا ویسا یہ خانوادہ اس سے پہلے کبھی نہیں اجڑا۔ عزیزان گرامی واقعاً کون سی ایسی شہادت ہے کہ جو کربلا میں نہ ہو گئی؟ کون سی ایسی مصیبت ہے کہ جو کربلا میں نہ آئی؟ ہمارے گھروں میں اگر ایک موت ہو جاتی ہے تو ہمارے ہوش و حواس جاتے رہتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ حسین نے پہلے اصحاب کے جنازوں پہ جنازے اٹھائے، اور جب اصحاب کے جنازے اٹھاتے اٹھاتے حسین تھک گئے تو پھر حسین نے ایک مرحلے پر اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے جنازے کو اٹھایا، اور عزاداروں اصحاب کے جنازے اٹھاتے اٹھاتے حسین اتنا تھک گئے تھے کہ پھر علی اکبر کے جنازے کو نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ کبھی جلتی ہوئی زمین پہ لٹاتے تھے اور کبھی اس جنازے کو اٹھا پھر اوپر بلند کرتے تھے۔ عزاداروں یہ علی اکبر کا جنازہ تھا۔ عباس کا جنازہ جب اٹھانے کی نوبت آئی ہے تو حسین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا چکا تھا، پیاس اتنی غالب ہو چکی تھی کہ اب حسین جناب عباس کے جنازے کو نہیں اٹھا سکتے تھے۔ عزاداروں بچے خیموں کے اندر انتظار کر رہے تھے کہ عباس پانی لے کے آ رہے ہیں، عباس پانی لے کے آ رہے ہیں۔ جناب سکینہ اس بچوں سے وعدہ کر چکی تھیں، وعدہ کر رہی تھیں کہ میرے چچا پانی لے کے آنے والے ہیں۔ عزاداروں بچوں کی نگاہیں علم کے اوپر تھیں، علم آگے بڑھ رہا تھا، بچے پر امید تھے، پانی آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے۔ عزاداروں ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ علم زمین کے اوپر گرتا ہوا نظر آیا۔ جناب سکینہ بچوں سے کہتی ہیں کہ اے بچوں میرے چچا پہ مصیبت کا وقت ہے، چچا کے لیے دعا کرو۔ عزاداروں بچے دعا کر رہے تھے، علم پھر سیدھا ہوا، بچوں کی امید پھر بندھی کہ اب پانی آ رہا ہے، اب پانی آیا چاہتا ہے۔ لیکن عزاداروں اب جو علم نزدیک آیا تو بچوں نے کیا دیکھا؟ یہ دیکھا کہ علم عباس کے ہاتھوں میں نہیں ہے بلکہ حسین مظلوم کے ہاتھوں میں ہے۔ جناب سکینہ بچوں سے کہتی ہے اے بچوں اپنے اپنے کوزے پھینک دو، میرے چچا مارے گئے، اب کبھی پانی نہیں آئے گا۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تعلیمات اہل بیت اور قرآن پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ مومنین و مسلمین جہاں کہیں اور جن زحمتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوں، بار الہ ان کی پریشانیوں اور زحمتوں کو دور فرما۔ بار الہ یہ کرونا وائرس جو پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لیے ہوئے ہے، بار الہ اس تمام انسانیت کو نجات دلا۔ بار الہ جو بیمار ہوں شفائے کاملہ عنایت فرما۔ بار الہ جو مقروض ہیں ان کے قرض سے نجات دلا۔ بار الہ جو مرحومین دنیا سے گزر چکے ان جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔
خصوصاً یہ مرحوم جن کے اصال ثواب کی مجلس ہے، ان کے درجات کو بلند فرما، بارالہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ آپ حضرات سے پھر ایک مرتبہ گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم شاہد حسین رضوی ابن امیر حسن صاحب رضوی کی روح کو اصال فرما۔